السلام علیکم، ویلکم ٹو یاسمین آڈیوز ناول چینل۔ ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جو ناول ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اس کا نام ہے ہاں سیکھا میں نے جینا۔ تحریر نبیلہ ابر راجہ، آواز عروج حیات۔ امید کرتے ہیں ہمارے ہر ناول کی طرح آپ کو یہ ناول بھی بہت پسند آئے گا۔ ہمارے ناول کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ افرا کو رخصت کروانے کے بعد عالیہ اور امین صاحب عاشر کے ساتھ ہسپتال آئے تھے۔ ماہنور کے گرنے کا منظر بہت سو نے دیکھا تھا۔ عالیہ سے رہا نہیں گیا۔ آخر کو ماہنور اس کی بھانجی تھی۔ طارق پریشانی کے عالم میں بار بار عمر کو کال کر رہے تھے۔ اس نے احسان کرنے والے انداز میں ان سے بات کی۔ طارق نے اسے ماہنور کے گرنے اور طبیعت کی خرابی کا بتایا تو اس نے رسمی افسوس کرنے کے بعد کال کاٹ دی۔ فون ان کے ہاتھ میں تھا اور وہ شوق کی حالت میں تھے۔ ماہنور عمر کی بیوی تھی۔ ان دونوں کا بچہ دنیا میں آنے سے قبل ہی واپس اپنی دنیا میں لوٹ گیا تھا اور عمر کو ذرا بھی دکھ نہیں تھا۔ اس نے تو اپنی بیوی کی خیریت دریافت کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ طارق صاحب کا دل چاہ رہا تھا ابھی جا کر عمر کا گریبان پکڑیں۔ ایک ماہ سے ماہنور میکے میں تھی۔ مڑ کر نہ اس نے خیریت پوچھی تھی نہ اسے لینے آیا تھا۔ پاس برس کیے جانے پہ وہ اور بھی اکڑ گیا تھا۔ اب تو طارق نے ہر حال میں اس سے ملاقات کرنی تھی، چاہے اس کے لیے انہیں اسلام آباد ہی کیوں نہ جانا پڑتا۔ ماہنور کی خیریت پوچھنے کے بعد وہ تینوں گھر واپس جا رہے تھے۔ عاشر جب سے پاکستان آیا تھا اس کے بعد اس نے اب اسپتال میں ماہنور کو دیکھا تھا۔ وہ اسپتال میں بے ہوش پڑی تھی اور بالکل ہی بدل گئی تھی۔ وہ تو پہچاننے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ عاشر کو بے پناہ دکھ ہوا۔ اس نے کبھی ماہنور کا برا نہیں چاہا تھا۔ اسپتال میں طارق خالو اور رافعہ خالہ کی حالت بہت دگروں تھی۔ خالہ رافعہ دبی دبی زبان میں ماہنور کے شوہر اور اس کے سسرال کو کوسنے بد دعائیں دے رہی تھی۔ عالیہ بہن سے اس بارے میں پوچھ رہی تھی۔ رافعہ کو بھی کوئی ہم درد درکار تھا۔ عالیہ نے بہن کو گلے سے لگا لیا تھا۔ اس کے آنسو صاف کر کے حتی الامکان اس کا دکھ بانٹنے کی کوشش کی۔ حالانکہ وہ بیٹے کی شادی کر کے آج ہی بہو گھر میں لائی تھی، پر اس کے پیچھے پیچھے اسپتال آ گئی۔ ادھر امین اور عاشر طارق کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ انہیں تسلی دلاسے دینے کے بعد وہ گھر واپس گئے۔ پتہ نہیں ماہنور کا کیا ہوگا، پھول سی بچی مرجھا کر رہ گئی ہے، عالیہ دکھ سے بولی۔ عاشر بیٹا جلدی سے گھر پہنچنے کی کرو، افرا کیا سوچ رہی ہوگی کہ ہم تینوں سے چھوڑ کر کہاں غائب ہو گئے ہیں۔ امین صاحب نے عالیہ کی بات کاٹی تھی۔ عاشر نے سپیڈ بڑھا دی۔ افرا کے پاس فری بھابھی اور خاندان کی دیگر عورتیں موجود تھیں۔ ان کے آنے پہ سب اس کے پاس اٹھ گئیں۔ عاشر نے دھیمی آواز میں اسے سلام کیا تھا۔ جواب میں اسے دھیمی آواز میں ملا تھا۔ عاشر نے اس کی تعریف کی تھی۔ منہ دکھائی میں سونے کا لاکٹ چین کے ساتھ پہنایا تھا۔ ساتھ اپنی اور ماہنور کی منگنی ٹوٹنے کا حوالہ بھی کہہ سنایا۔ افرا، میں اپنی نئی زندگی کا آغاز ماضی کے سایوں کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا۔ ایماندار آدمی ہوں، اس لیے تمہیں ماضی کی اس حقیقت سے روشناس کروا رہا ہوں۔ ماہنور کا اور میرا رشتہ کافی سال رہا، لیکن ہم ایک دوسرے کے نصیب میں نہیں تھے۔ میں تمہارے ساتھ ایمانداری اور محبت سے چلوں گا، تمہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ عاشر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر یقین دلانے والے انداز میں کہا۔ یہ افرا کے دل میں ماہنور نامی پھانس گھڑ کر رہ گئی تھی۔ طارق صاحب اور ان کے دونوں بیٹے عمر کی امی کے گھر تھے۔ عمر بھی وہیں تھا۔ جب طارق صاحب نے کال کر کے اسے بتایا کہ میں تم سے ملنے اسلام آباد آ رہا ہوں تو اس نے فوراً کہا میں لاہور میں ہوں۔ ماحول میں گرما گرمی تھی کیونکہ طارق صاحب نے ایک بار پھر زیورات، نقد رقم اور مکان کے بارے میں پرس کی تھی۔ انکل، میں پہلے بھی آپ سے کہہ چکا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم، اپنی بیٹی سے پوچھیں، جانے اس نے کس کو یہ سب دے دیا ہے۔
اب مجھے منسانے کی کوشش کر رہی ہے۔ عمر کا لہجہ بھی کسی بھی ادب اور لحاظ سے خالی تھا۔ میں اسے پوچھ چکا ہوں برخوردار، طارق غصے پہ قابو کر کے بولے۔ آپ اس سے پوچھ چکے ہیں تو یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ وہ اسی ٹون میں بولا۔ مانور کے دونوں بھائی اس پہ جھپٹے۔ طارق نے تینوں کو الگ کرنے کی کوشش کی۔ وہاں تو ہنگامہ مچ گیا تھا، آس پڑوس کے لوگ بھی جمع ہو گئے تھے۔ عمر کی ماں نے شور مچا کر سب کو جمع کر لیا تھا۔ عمر دھمکیاں دے رہا تھا، تم لوگوں کے پاس کوئی ثبوت ہے تو بتاؤ، ورنہ میں تم لوگوں کی عزت کا فالودہ کر دوں گا۔ عمر جاہلانہ انداز میں دھمکیاں دے رہا تھا، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ بزنس مین ہے۔ وہیں کھڑے کھڑے اس نے مانور کو اکٹھی 3 طلاقیں دی تھی۔ طارق صاحب کے گھرانے کی شرافت وہ کا یہ آدمی پہلے ہی تاڑ چکا تھا۔ ایسے لوگ ہی تو اس کا شکار بنتے تھے جو اپنی عزت کے خوف سے قانونی چاروں جوئی بھی نہ کر سکیں۔ اس کی بہن سمامہ نے اپنی کلاس فیلو مانور کی دولت مندی کے بے پناہ قصے سنا کر اسے متاثر کر دیا تھا۔ مانور کے گھر تک پہنچنے اور پھر رشتہ مانگنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی تھی انہیں۔ عمر پہلے بھی 2 بار ایسے کر چکا تھا۔ مانور کی فیملی ان کا تیسرا شکار تھی۔ تب بھی تو کسی بدمزگی سے بچنے کے لیے عمر اسلام آباد چلا گیا تھا، جبکہ مانور کے گھر والوں کا کہانی سنائی گئی تھی کہ وہ وہاں بزنس کر رہا ہے، حالانکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی۔ وہ وہاں کرائے پہ گھر لے کر رہ رہا تھا۔ مانور کو مطمئن کرنے اور اپنے جھوٹ پہ پردہ ڈالنے کے لیے وہ دکھاوے کے لیے ناشتہ کر کے گھر سے نکل جاتا اور رات کو لوٹتا۔ مانور اس لحاظ سے اس کے لیے آسان شکار ثابت ہوئی تھی کہ اس نے خود ہی ہر چیز عمر کے سپرد کر دی تھی۔ اسے ذرا بھی محنت نہیں کرنی پڑی تھی۔ مانور کے گھر والے ان کی عارضی چمک و دھمک اور 4 دن کے شو آف سے متاثر ہو گئے تھے۔ بہت آرام سے سب کام ہو گیا تھا۔ مانور کی کوکھ میں پلنے والا عمر کا بچہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ وہ اسے آسانی سے اپنی زندگی سے الگ کر سکتا تھا اور وہ ایسا کر چکا تھا۔ طارق صاحب اور ان کے دونوں بیٹوں کے کندھے اور سر جھک گئے تھے۔ یہ بالکل وہی منظر تھا جب انہوں نے مانور اور عاشر کا رشتہ ختم کرنے کا عندیہ کیا تھا۔ تب عالیہ اور امین کی بھی یہی حالت ہوئی تھی، انہیں بھی چپ لگ گئی تھی۔ اب وہی چپ مانور کو بھی لگنے والی تھی۔ لعنت بھیجو ان کمینے کمظرف لوگوں پہ میری بچی، وہ تمہارے قابل ہی نہیں تھے۔ شکر کرو جان چھوٹ گئی، آگے چل کر نہ جانے کیا کرتے تمہارے ساتھ۔ رافعہ روتی مانور کو گلے سے لگا کر خاموش کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب سے اسے طلاق ہوئی تھی تب سے رشتہ داروں میں سے روز ہی کوئی نہ کوئی چلا آتا، ہمدردی جتانے والے کم اور کچوگے لگانے والے، طنز کرنے والے زیادہ تھے۔ یہاں سے اٹھ کر عالیہ کے گھر کا رخ کیا جاتا اور ان سے ہمدردی جتائی جاتی۔ انہوں نے سب کی طبیعت صاف کر دی تھی۔ ویسے سبھی ایک بات کہہ رہے تھے کہ رافعہ اور طارق کو ان کی لالچی سزا ملی ہے۔ خوشحالی آئی، روپے پیسے کی ریل پھیل ہوئی تو انہوں نے نظریں پھیر لیں اور امین کی معاشی حالت کو بنیاد بنا کر رشتہ ہی ختم کر ڈالا۔ یہ مکافات عمل تھا۔ جو بھی مانور کو اس اجڑی حالت میں دیکھتا ترس کھاتا، ہمدردی جتاتا۔ امی میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا ہے؟ لاکھوں کروڑوں لڑکیاں ہیں، ان کے ساتھ کیوں نہیں ہوا؟ روتے ہوئے وہ اول فول بک رہی تھی۔ یہ اللہ کی آزمائش ہے مانور، رافعہ نے اسے سمجھانا چاہا۔ اللہ کی آزمائش میرے لیے ہی رہ گئی تھی۔ وہ ذلیل دھوکے باز فراڈی آدمی میرا زیور، روپے، پیسے، فلیٹ سب کچھ اپنے نام کروا کے مجھے کنگال کر گیا ہے۔ مانور کا ویویلا اتنی جلدی ختم ہونے والا نہیں تھا۔ شادی کے بعد زندگی میں ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ عاشر اور افرا ایک دوسرے کے ساتھ آشنائی کے اولین منزل پہ تھے۔ افرا نے نئے سرے سے تمام گھر کی سیٹنگ کی تھی، چھوٹے سے لان میں خود محنت کی تھی اور وہاں مزید پھولوں کے پودے لگائے تھے۔ عالیہ کے بغیر کہے اس نے گھر کے کام سنبھال لیے تھے۔ عاشر نے نرمی سے اسے اسکول میں پڑھانے سے منع کر دیا تھا۔ میں تمہاری تمام ذمہ داریاں بخوبی اٹھا سکتا ہوں، اس کے علاوہ تمہیں جو بھی چاہیے ہو مجھے بتاؤ۔ بتاؤں گی، افرا کی لہجے میں خوشی تھی۔ زندگی اپنے نئے مفہوم کے ساتھ اس کے سامنے آئی تھی، جہاں صرف خوشی اور سکون تھا۔ عاشر بے پناہ اچھا شریک سفر ثابت ہوا تھا، نرم، مہذب اور دھیمے مزاج کا مالک۔
افرا جو بھی کہتی جھٹ مان لیتا، اس کی کسی بات سے انکار کرنا اس نے جیسے سیکھا ہی نہیں تھا۔ شادی کے بعد صرف چند ہفتے میں ہی افرا اس سے شدید محبت کرنے لگی تھی۔ ایسے لگتا تھا عاشر کی محبت جانے کب سے اس کی رگوں میں خون کے ساتھ رواں دواں ہے۔ عاشر نے خود اپنی زبان سے کبھی اظہار محبت نہیں کیا تھا، حالانکہ وہ افرا کا خیال رکھتا، جو وہ پکاتی کھا لیتا۔ رات کو اگر وہ جلدی سو جاتی تو عاشر اس کی نیند خراب ہونے کے ڈر سے دروازہ بھی دھیرے سے بند کر لائٹ بھی نہ جلاتا۔ وہ جب اکیلی ہوتی تو عاشر اور مانور کے بارے میں سوچتی۔ اتنے سال ان کی منگنی رہی تھی، یقیناً کل بھی تعلق بھی رہا ہوگا، کیا جانے اب بھی ہو، وہ اندازے لگاتی۔ بیاہ کر سسرال میں آتے ہی عاشر کے رشتہ داروں کی زبانی اس نے ان دونوں کی دوستی اور بے تکلفی کے بارے میں بہت کچھ جان لیا تھا۔ عالیہ بتاتی کہ عاشر بہت ہنس مکھ اور زندہ دل تھا، پر اس کے سامنے تو وہ اونچی آواز میں ہنستا بھی نہیں تھا۔ رافعہ خالہ نے اس کے اور عاشر کی دعوت کی تھی، وہ پہلی بار اس کے ساتھ گئی تھی۔ ماہنور نے اس سے کی پہلی بار آشنائی ہوئی تھی۔ انہوں نے ایک ٹیبل پہ اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھایا تھا۔ ماہنور کی تمام تر توجہ عاشر کے سمت تھی۔ اس کا ہنسنا، مسکرانا، عاشر کو خاص نگاہ سے دیکھنا افرا کو ڈسٹرب کر رہا تھا۔ عاشر بیٹا، کبھی کبھی چکر لگا لیا کرو، تمہارے آنے سے ماہنور بہت خوش ہوئی ہے، ورنہ وہ تو کمرے سے ہی نہیں نکلتی، رافعہ خالہ لگاوٹ سے بولی۔ عاشر نے سر ہلایا، پتہ نہیں اس نے کس بات پہ اس بات میں سر ہلایا تھا۔ واپسی میں افرا بالکل خاموش تھی، عاشر بھی خاموش تھا، دونوں اپنی اپنی جگہ کچھ سوچ رہے تھے۔ عاشر نے ایک دو بار اس کی سمت دیکھا، پر وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ عاشر نے کار پوچھ میں گاڑی روکی تو وہ اس کی طرف دیکھے بغیر اندر آ گئی۔ عاشر گاڑی لاک کر کے اندر گیا تو وہ باتھ روم میں تھی اور پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے شوز اور جرابیں اتاری، الماری کھول کر اس نے ہلکی سی نائٹ شرٹ نکالی۔ خالہ کے گھر سے ان کی واپسی کافی دیر سے ہوئی تھی۔ وہ جیسے ہی اٹھنے کا قاصد کرتا تو مانو روک لیتی۔ وہ گھر آئے تو عالیہ اور امین دونوں سو چکے تھے۔ وہ اضافی چابی سے گیٹ کھول کر گھر میں داخل ہوئے تھے۔ افرا گیلا چہرہ ہاتھ سے تھپ تھپاتی باتھ روم سے نکلی تو عاشر کپڑے بیڈ پہ رکھے انتظار میں تھا۔ افرا نے دوپٹہ اتار کر دوسری چادر اوڑھی اور مصلی بچھا کر نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی۔ اس کی نماز ختم کرنے سے پہلے ہی عاشر فریش ہو کر چینج کر کے بیڈ پہ لیٹ چکا تھا۔ اس نے نماز سے فارغ ہو کر چادر اتار کر دوسرا دوپٹہ اوڑھا۔ عاشر اس کی طرف دیکھ رہا تھا، وہ نظریں چراتی تکیا سیٹ کر کے لیٹ گئی۔ عاشر اس کی طرف متوجہ تھا، اس نے آنکھیں موند لی، وہ اس کے اگلے رد عمل کا انتظار کر رہی تھی۔ تھک گئی ہو نا؟ عاشر نے اپنی انگلیاں اس کے بالوں میں پھنسا دی تھی، وہ اسے بچے کی طرح تھپک رہا تھا۔ کوئی جواب نہ ملنے پہ وہ سمجھا کہ افرا سچ میں سو گئی ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر بیڈ لیمپ آف کر دیا تھا۔ وہ عاشر کے دائیں بازو پہ سر رکھ کے لیٹی تھی، جبکہ بائیں بازو عاشر نے اس کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ وہ محفوظ تھی۔ نیم اندھیرے میں اس نے عاشر کی طرف دیکھنے کی کوشش کی، اس کی آنکھیں بند تھیں، وہ گہری نیند میں تھا۔ افنا نے بھی آنکھیں موند کر سونے کی کوشش کی، لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے ہلکے سے عاشر کا بازو اپنے اوپر سے ہٹایا اور بیڈ سے اتری۔ 5 منٹ بعد وضو کر کے وہ رب کے آگے سجدہ ریز ہوئی تھی۔ یہ اس کی شروع سے عادت تھی، جب بہت زیادہ پریشان ہوتی تو تہجد کی نماز پڑھ کر اللہ کے آگے گریز جاری کرتی۔ ابھی بھی اس کے دل کو بے پناہ سکون ملا تھا۔ عاشر کی آنکھ اچانک کھلی تھی، کوئی عجیب سا احساس ہوا تھا۔ اس کا بائیں پہلو خالی تھا۔ عاشر نے بیڈ لیمپ آن کیا تو وہ کونے میں مصلی پہ سجدہ ریز تھی۔ اس نے لیمپ فوراً آف کر دیا کیونکہ افرا نے بیڈ روم کی کھڑکی کھول دی تھی۔ چاندنی میں سب کچھ واضح تھا۔ وہ رازداری اور خاموشی سے اٹھی تھی۔ عاشر خلل نہیں ڈالنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے فوراً لائٹ آف کی۔ عاشر نے افرا کی کتابوں کے کارٹن ڈرائنگ روم میں رکھے۔ وہ خود ہی تھوڑی تھوڑی کتابیں لے جا کر وہاں بک شیلف کے پاس رکھ رہی تھی۔ عاشر نے دیکھا تو سب کارٹن ایک ایک کر کے وہاں رکھ دیے۔
اس نے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ نمودار کی۔ عاشر نے کارٹن سے ایک ایک کر کے کتابیں نکالنی شروع کی۔ وہ کتابوں کے عنوان اور رائٹرز کے نام پڑھ رہا تھا۔ سڈنی شیلڈن، ارسٹیٹل گارڈنز، مائیکل شولوخوف، اشفاق احمد، ناصر کاظمی، جان گرین، ابن انشا۔ بہت ورائٹی ہے تمہارے ذوق میں۔ عاشر اس کے ساتھ مل کر کتابیں الماری میں سجا رہا تھا۔ ہاں، مجھے بکس پڑھنا بہت پسند ہے۔ پتہ ہے، میں اپنی سب فرینڈز کو بکس گفٹ کرتی ہوں، وہ خوشی سے بتا رہی تھی۔ آپ کو بھی کتابیں پڑھنا پسند ہے؟ ہاں، کبھی کبھی ٹائم ملے تو پڑھ لیتا ہوں، لیکن اب کوشش کروں گا کہ تمہاری طرح میں بھی پڑھوں اور بکس بھی خریدوں۔ عاشر نے مسکراہٹ دانتوں تلے دبائی تھی۔ کیوں؟ افرا کی سوالیہ حیرانی نگاہیں اس کی طرف اٹھی۔ کیوں، تمہیں جو پسند ہے؟ عاشر کے اس جواب سے اسے بے پناہ خوشی ہوئی تھی، کیونکہ اس کا پورا چہرہ آنکھوں سمیت چمک اٹھا تھا۔ ہاں، سیکھا میں نے جینا، جینا کیسے جینا، ہاں سیکھا میں نے جینا میرے ہمدم۔ کتابیں رکھتے ہوئے وہ بے خیالی میں افرا کے سامنے گنگنا رہا تھا۔ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کی طرف متوجہ تھی۔ اچھی آواز ہے میری؟ عاشر نے اچانک پوچھا تو وہ گڑبڑا گئی اور ریک میں رکھی کتابیں پھر سے ٹھیک کرنے لگی۔ رافعہ خالہ کا فون عاشر کے سیل نمبر پہ آیا تھا۔ انہوں نے رات کا کھانا اسے اپنے گھر کھانے کی دعوت دی تھی۔ جانے اس کے جی میں کیا سمائی، اس نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور کسی کو بتائے بغیر خالہ کی طرف آ گیا۔ ماہنور جیسے اس کا انتظار میں بیٹھی تھی، اسے دیکھ کر پھول کی طرح کھل اٹھی۔ دیکھو کیا حال ہو گیا ہے میری بچی کا۔ رافعہ خالہ نے عاشر کو دیکھتے ہی دہائی دی۔ اسے تم ہی سمجھاؤ، ہر وقت اپنے کمرے میں گھسی رہتی ہے، نہ ہنستی ہے نہ بولتی ہے۔ میں چائے بنواتی ہوں تمہارے لیے، پھر کھانا اکٹھے کھائیں گے۔ خالہ اٹھ کر کچن کی طرف جا چکی تھی۔ عاشر، تم تو بالکل اجنبی بن گئے ہو۔ میں شرعی عذر کی وجہ سے فی الحال تمہارے گھر نہیں آ سکتی، لیکن تم تو آ سکتے ہو نا؟ وہ شکوہ کناں لہجے میں بولی۔ اس کا اشارہ عدت کی جانب تھا۔ کچھ لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ خالہ واپس آ گئی تھی۔ گلاس ونڈو سے باہر بادل گرج رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا ابھی بارش شروع ہو جائے گی۔ اچھا خالہ، میں چلتا ہوں، ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے۔ اس نے ٹیبل پہ پڑا اپنا اسمارٹ فون اور کی چین اٹھائی۔ ماہنور اور خالہ ہکا بکا سے دیکھنے لگی۔ ابھی چائے بن رہی ہے، میں نے تمہاری پسند کی ڈشز تیار کروائی ہیں، ایسے نہیں جانے دوں گی۔ خالہ نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ خالہ، چائے اور کھانا ادھار رہا، پھر صحیح۔ وہ ان کے روکنے کے باوجود بھی نہیں رکا۔ وہ گاڑی میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ اس کے سیل فون پہ میسج آیا۔ بادل ہنوز زور شور سے گرج رہے تھے۔ عاشر نے میسج اوپن کیا۔ کانوں سے ہینڈ فریز اتار دو اور کھڑکی کی بائیں کھول دو، سماعت کو بھی تو بھیگ جانے دو، اور سنو، ہوا کیسے ادھر ادھر اور ادھر ادھر سڑکوں پہ سیٹیاں بجاتی دوڑتی بھاگتی ہے۔ فطرت کیسے آسمانوں کی گیت زمین پر گنگناتی ہے۔ افرا کی طرف سے میسج تھا، اوپر بارش لکھا ہوا تھا۔ اسے ہنسی آ گئی۔ عاشر نے گاڑی گھر کی طرف جانے والی سڑک پہ موڑ لی۔ بارش کی بوندیں اس کی گاڑی کو بھگو چکی تھی۔ گھر واپسی پہ افرا اسے لان میں ملی۔ بارش کی بوندوں کو وہ اپنی ہتھیلی میں سمونے کا ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کوشش میں وہ خود بھیگ چکی تھی۔ عاشر کو دیکھ کر وہ اس کی طرف آئی۔ کہاں تھے آپ؟ بغیر بتائے کیوں گئے تھے آپ؟ اتنا اچھا موسم ہے، میں پکوڑے بنا رہی ہوں، آپ چلیں، میں چائے کے ساتھ لے کے آتی ہوں۔ وہ اپنا گیلا دوپٹہ جھٹکتے ہوئے بولی۔ نہ جانے کیوں اسے عاشر سے حجاب آ رہا تھا۔ وہ اس کے آگے کھڑا تھا۔ بارش کی بوندیں عاشر کے پاؤں بھگو چکی تھی۔ آپ بھیگ رہے ہیں، افرا نے توجہ دلائی۔ تم بھی تو بھیگ رہی ہو، وہ برہنہ بولا۔ مجھے تو بارش میں بھیگنا بہت پسند ہے۔ یہ کیا کہ بارش کو کھڑکی اور دریچوں سے دیکھو، میں بارش کو محسوس کرتی ہوں، روح کی گہرائیوں سے، وہ جذب کے عالم میں بول رہی تھی۔ پھر عاشر کی نظروں کے
ارتکاز کو محسوس کر کے چھپ گئی۔ میں بھی بارش کو روح کی گہرائیوں سے محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ عاشر نے اپنی ہتھیلی سامنے آسمان کے نیچے پھیلا دی۔ اچھا، میں چائے اور پکوڑے بنانے جا رہی ہوں۔ ویسے آپ گئے کہاں تھے؟ اچانک وہ اسے آگے سے ہٹا کر مڑی تو جاتے جاتے خیال آیا، رافعہ خالہ کی طرف گیا تھا اور چائے بناؤ جلدی، میں آ رہا ہوں۔ عاشر کے جواب نے افرا کے قدموں کی رفتار سست کر دی تھی۔ عاشر کپڑے تبدیل کر کے اس کے پیچھے باورچی خانے میں ہی آ گیا۔ عالیہ اور امین چھوٹے چچا کی طرف گئے ہوئے تھے۔ ان کے پوتے کی طبیعت خراب تھی۔ عاشر گھر پر نہیں تھا، وہ ٹیکسی سے گئے تھے اس لیے۔ عاشر اسٹول کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ چائے دم پہ تھی اور وہ ایک بار کے پکوڑے پلیٹ میں نکال چکی تھی۔ آپ کھائیں، میں اور بنا رہی ہوں۔ افرا نے اس کے سامنے پکوڑوں کی پلیٹ کیچپ اور چٹنی کے لوازمات سمیت رکھی۔ تم بنا لو، میں پھر کھاؤں گا۔ عاشر نے پلیٹ سرکا دی۔ افرا کی آنکھوں کے گوشے بھیگے بھیگے سے تھے۔ آؤ سٹنگ روم میں بیٹھ کر چائے پیتے ہیں۔ وہ پکوڑے تل کر فارغ ہوئی تھی۔ عاشر نے ٹرے خود ہی اٹھائی۔ کھلی کھڑکی سے باہر برستی بارش صاف نظر آ رہی تھی۔ سرمئی دھند ہر سو چھائی ہوئی تھی۔ عاشر اس کے سامنے بیٹھا چائے کی ہلکے ہلکے گھونٹ لے رہا تھا۔ تم بہت اچھی چائے بناتی ہو، وہ تعریف کر رہا تھا، پر اس سے خوشی نہیں ہوئی۔ اور سنو، وہ چائے کی خالی پیالی ٹرے میں رکھ کر اس کی طرف جھکا۔ تم بالکل بارش جیسی ہو۔ عاشر نے اس کے بال دھیرے سے چھوئے۔ چلو آؤ میرے ساتھ۔ عاشر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا کیا۔ کہاں؟ جہاں لے جاؤں۔ گاڑی کی چابی اس کی پینٹ کی جیب میں تھی۔ اس نے افرا کو فرنٹ سیٹ پہ ساتھ بٹھایا۔ باہر بارش کی تیزی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ دونوں طرف کے شیشے کھلے ہوئے تھے۔ بارش کی بوچھاڑ اندر آ رہی تھی اور اوپر سرد ہوا کے ساتھ مل کر جسم میں پھریری دوڑا رہی تھی۔ آؤ بارش کو محسوس کرتے ہیں۔ عاشر نے سپیڈ بڑھا دی تھی۔ آدھے گھنٹے سڑکوں پر مٹر گشت کرنے کے بعد وہ دونوں چھوٹے چچا کی طرف گئے جہاں عالیہ اور امین پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے۔ حماد نے اپنے آفس کے لیے مناسب جگہ دیکھ کر بسم اللہ کر دی تھی۔ وہ دونوں لیدر گڈز کا کاروبار ایک دوسرے کی شراکت میں شروع کر چکے تھے۔ پہلے دن جب وہ تیار ہو کر ڈائننگ ٹیبل پہ پہنچا تو افرا گرما گرم ناشتہ پہلے ہی لا کر رکھ چکی تھی۔ جب وہ گھر سے نکلنے لگا تو اس نے کچھ پڑھ کر عاشر کے سینے پہ پھونک ماری اور بند مٹھی اس کی طرف بڑھائی۔ یہ کیا ہے؟ عاشر حیرانی سے ہاتھ میں دبے 10، 20، 50 اور 100 کے نوٹوں کی رول کو دیکھ رہا تھا۔ آپ گاڑی میں جاتے اور آتے ہیں، راستے میں چوراہوں اور اشاروں پہ بہت سے مانگنے والے ملیں گے، ان میں سے ایک ایک دیتے جانا۔ میں خود اسکول جاتی تھی تو پہلے جمع نہیں ہوتے تھے، شادی کے بعد میرا گھر سے نکلنا ہی نہیں ہوا تو یہ قرض چڑھ گیا ہے مجھ پہ۔ وہ بہت ہی آہستہ آواز میں بول رہی تھی جیسے کوئی سن لے گا۔ عاشر کو ایک بار پھر حیرانی نے آ لیا۔ کیا تھی یہ لڑکی؟ وہ سمجھ ہی نہیں پایا تھا۔ راستے میں جہاں جہاں گاڑی رکتی چاروں طرف سے مانگنے والوں کی یلغار ہو جاتی۔ عاشر نے چپکے سے اپنا بٹوا کھول کر پیسے نکال کر افرا کے دیے پیسوں میں شامل کر دیے۔ جب اس نے پہلا نوٹ 10، 11 سال کے معصوم سے بچے کو دیا جو آس بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا تو وہ بہت خوش ہوا۔ عاشر بھی اپنا قرض اتار رہا تھا۔ دل کو جو طمانینت اور سرور آج ملا تھا، اس سے پہلے ایسا احساس اسے کبھی نہیں ہوا تھا۔ عاشر اپنی سب جمع پونجی کاروبار میں جھونک چکا تھا۔ اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور اچھے خاصے پیسوں کی ضرورت تھی۔ وہ قدرے پریشان تھا۔ رات وہ بستر پہ لیٹا ہوا رقم کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا جب افرا نے اس کا بازو ہلایا۔ کیا بات ہے؟ آپ کیوں پریشان ہیں؟ وہ بلا کی ذہین تھی۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہی تاڑ گئی تھی کہ وہ اپسیٹ ہے۔